سعودیہ میں حدود اللہ قائم ہے، کیوں تکلیف ہے کفار کو؟ بتائیے، قائم تو سعودیہ میں ہے، حد کے گناہوں کی سزا تو سعودیہ کے شہریوں کو ملتی ہے، تکلیف کفار کو کیوں ہے؟ آپ نے اس بارے میں کبھی غور نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، سعودی عرب کے ایک سال کے جرائم کی جو کل تعداد ہے وہ نیو یارک کے ایک دن کے جرائم سے کم ہے۔ نیو یارک کے ایک دن کے جرائم سے کم ہے ایک سال کی سعودیہ میں جرائم کی تعداد۔ اٹھائیے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نیٹ موجود ہے، گن لیجئے پورے سال میں سعودیہ میں کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنے زنا ہوتے ہیں۔ نیو یارک کے ایک دن کے ساتھ موازنہ کر لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حدود اللہ کی اتنی برکات اور فیوز ہوتی ہیں، جہاں آسمان سے برکتیں آتی ہیں زمین بھی سونا اگلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 40 دن رحمت کی، رحمت کی بارش کی بات نہیں، رحمت کی بارش بھی ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں عذاب کے لیے بھی، جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، جو گھروں کو گرا دیتی ہیں، لیکن ایک بارش ہوتی ہے جس سے فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں۔ جب فصلوں کو پانی کا چاہیے ہوتا ہے اس وقت بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم نے کہا 40 دن، اور بعض روایات کے الفاظ اور ہیں، ضعیف اور صحیح کو ملایا جائے، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 40 دن مسلسل رحمت کی بارش ہوتی رہے تو اتنی آسمان سے رحمتیں نازل نہیں ہوتی، زمین اتنے خزانے نہیں اگلتا، زمین اتنے خزانے نہیں اگلتی جتنی صرف ایک اللہ کی حد کو زمین پہ قائم کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین سونا اگلتی ہے۔ میں اور آپ، یہ تکلیف ہے۔ حقیقت بات کا تجزیہ کیجئے، پہلے بھی ایک مرتبہ رکھا تھا، خلیجی ممالک کے پاس کون سا برین ہے؟ اللہ معاف کرے، تشنیع کی بات نہیں، کیا وہ پاکستانیوں سے زیادہ ذہین ہے؟ نہیں۔ کیا ان کے پاس پاکستانیوں سے زیادہ ٹیلنٹ ہے؟ نہیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ صرف اللہ کی حدوں کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو اللہ بھی ایسا خوش ہے، جہاں وہ ڈرل کرتے ہیں وہاں سے تیل نکل آتا ہے، جہاں ڈرل کرتے ہیں سونا نکل آتا ہے۔ اللہ کی قسم، پاکستان کی معیشت اور معاشرت اور معاملات بھی اسی طرح سیدھے ہوں گے۔ آپ ایک مرتبہ آپ نے آزما لیا، بھٹو کو آزما لیا، نواز شریف کو آزما لیا، بے نظیر کو آزما لیا، عمران خان کو آزما لیا، اب تو اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ اب ایک چانس، ایک مرتبہ پاکستان کی جو اکثریت ہے مسلمانوں کی، ان کو بھی یہ حق دو کہ وہ اس ملک کے اندر اسلام کے نظام معاشرت، اسلام کے نظام معیشت، اسلام کے نظام عدل، اسلام کے نظام کو نافذ کر دیں۔ نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ۔ آج کرونا بیماری نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا، وہ جو جھوٹ بولنے والی عورتیں تھیں نا، جی ہم سے نقاب نہیں لیا جاتا، سانس نہیں آتا، 3 مہینے ہو گئے انہوں نے ماسک نہیں اتارا، 3 مہینے ہو گئے، سانس اب آ رہا ہے۔ یہ جی ہم دکانیں بند کریں گے گاہک چلا جاتا ہے، وہ بدبختو 3 مہینے ہو گیا تم نے دکانوں کو بند کیا۔ ایک اذان کے وقت اللہ کی قسم شٹر ڈاؤن ہو جائے، آسمان سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظام صلاۃ، یہ نظام زکوٰۃ، یہ نظام پردہ، یہ معیشت، یہ معاشرت، یہ معاملات، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بات کرے گا کفار کی نظروں میں کھٹکے گا۔ کیوں؟ حضرت شعیب کی قوم کا وہ عظیم الشان واقعہ، حضرت شعیب کے ساتھ کیا اختلاف کیا قوم نے؟ لمبا چوڑا نہیں تھا کیا۔ اے شعیب، تو نماز پڑھ، تیری نماز ہمارے بازاروں میں نہیں آنی چاہیے، معاذ اللہ۔ کیا مطلب؟ تیرے یہ جو احکامات ہیں نا کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، تو مسجد میں نمازیں پڑھ، ہم تیری مسجد کو چاہے سونے کا بنا دیں، پڑھ، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر تو بازار میں آ کے یہ کہے گا کہ سود سے مالوں کی نشو و نما نہ کرو، رشوت خوری نہ کرو، کم ناپو نہ تولو، ہم تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ اصل معاملہ۔ جب تک دین مسجد میں رہتا ہے، اللہ کی قسم کسی کافر کو کوئی پرابلم نہیں، دین مسجد میں رہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اور آج افسوس اور دکھ کی بات ہے، پاکستان کی بھی اکثریت مساجد اسی پیٹرن کے اوپر ہے کہ بس مسجدیں ہیں، مسجدیں مسلمانوں کی تربیت گاہ ہوتی تھیں، مسجدیں مسلمانوں کا پایا تخت ہوتی تھیں، مسجدیں اصلاح کا کام کرتی تھیں معاشرت میں، معیشت میں۔ آج وہ سارے کا سارا معاملہ مسجد صرف نماز کے لیے، نہ کمیونٹی سینٹر، نہ نکاح کا مرکز، نہ جنازے کا مرکز، نہ میل جول کا مرکز، نہ رابطے کا مرکز،
کسی کو کوئی تکلیف نہیں، آپ مسجدوں میں جتنا مرضی اللہ کرتے جائیں، کسی کافر کے سر پہ جوں نہیں رینگے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ اس دین کو مسجد سے نکال کر صرف معاشرے تک لے جانا چاہیں گے، پورا عالم کفر آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ کیسے مقابلہ ہوگا؟ قربانیاں دینی پڑے گی۔